واقعی میرا رب بڑا باریک بین ہے. باریک بین کا مطلب ناکامی کے نقشے ہوتے ہیں لیکن اس میں اصل میں وہ کامیاب بنانے کے لیے کر رہا ہوتا ہے. ایسی لطافت, ایسی خفیہ تدبیریں کرتا ہے میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے. تو میرے لیے اس نے چاہا تھا کہ ایسی باریک تدبیریں کر کے مجھے کامیابی تک پہنچائے. ایک ایک چیز کو کامیابی سے تعبیر کر رہے ہیں. ایک ایک چیز, جیل سے نکلنا کامیابی, بادشاہت کی کرسی پہ بیٹھنا کامیابی, گاؤں کی زندگی سے شہر کی ترقی یافتہ زندگی کی طرف جانا کامیابی. تو اس سے پتہ چلتا ہے یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں. اور ہمارے ہاں جو رہبانیت پیدا ہو گئی ہے, ہر چیز سے پیچھے ہٹنا کیا سمجھا جاتا ہے؟ دینداری. آپ یونیورسٹی میں جاؤ, جو طالب علم دیندار ہوگا اکثر پڑھائی میں وہ پیچھے ہوگا. میں 100% کی بات نہیں کر رہا, جو یہاں بیٹھے ہوئے ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. وہ پڑھائی میں کیا ہوگا؟ کیونکہ بہت نیک ہے. ہمارے ہاں طلبہ میں, دینی مدرسوں میں جو صوفی قسم کے طلبہ تھے نا, سب کی بات نہیں, ان میں بہت سے پڑھائی میں کیا تھے؟ پیچھے. وہ صوفی ہیں, وہ کس میں؟ وہ پڑھتے ہی نہیں ہیں. وہ کہتے کیا کرنا پڑھ لکھ کے. تو مسئلہ یہ ہے کہ بھائی آپ کو اگر مذہب پہ چلنا ہے تو یہ دیکھو کہ میرے اختیار میں کامیابی کے لیے کیا ہے اور میرے اختیارات کہاں ختم ہوتے ہیں. جو اللہ کا کام ہے اس میں آپ نے ہاتھ نہیں ڈالنا, اور جو آپ کی ذمہ داری ہے وہ آپ نے پوری کرنی ہے. یہ ہمارے مذہب کا حصہ ہے یہ. اور یہ خوب سمجھ لو کہ جو آدمی سست ہوتا ہے, کاہل ہوتا ہے, وہ نہ دین کا ہے اور نہ دنیا کا ہے. پڑے ہوئے ہیں گھروں کے اندر, نہ سونے کا ٹائم, نہ اٹھنے کا ٹائم, نہ کھانے کا پتہ. کھانا سامنے آ گیا تو ایسے لگتا ہے دسترخوان بھی کھا جائے گا. یہ سب چیزیں ہمیں اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنے کی ضرورت. یہ گورے کرنے ان چیزوں پر عمل. ایک صاحب نے مجھے گورے کا واقعہ بتایا کہ گورے سے میں نے ٹائم لیا, 10 منٹ یا آدھے گھنٹے کا ٹائم لیا. میں نے اس سے کہا کہ ملاقات کرنی ہے میں نے آپ سے. اب گورا جو ہے نا, وہ پڑھا لکھا گورا تھا, اس کا ایک زندگی کا ہدف ہے بھائی, اس کو سامنے رکھ کے زندگی گزارنی ہے نا. انہوں نے دنیا کو ہدف بنا لیا. ہمارا ہدف دنیا نہیں, ہم دنیا کے پیچھے چلتے ہیں آخرت کے لیے. وہ دنیا کے پیچھے چلتے ہیں دنیا کے لیے, لیکن وہ اپنی دنیا سے مخلص ہیں اور ہم اپنی آخرت سے شاید مخلص نہیں ہیں. انہوں نے مجھے بتایا کہ میں گورے سے ٹائم لیا, وہ بڑا مصروف آدمی, اس نے کہا بھائی ٹائم نہیں ہے, بڑی مشکل سے آدھے گھنٹے کا ٹائم دیا. اس نے ڈائری میں نوٹ کر لیا, کہہ رہے میں جب گیا تو ہم تو پاکستانی ہیں نا, جب جا کے بیٹھتے ہیں دھرنا مار کے بیٹھ ہی گئے, اٹھتے ہی نہیں ہیں کہ شاید اب یہ کباب بھی کھلائے گا, اب یہ کولڈ ڈرنک بھی کھلائے گا, اب یہ چائے بھی پلائے گا, اب یہ بھی کرے گا, وہ بھی کرے گا. کہ ہم اس چکر میں تھے. جیسے ہی آدھا گھنٹہ ہوا ہے نا, تو 25 منٹ جب ہوئے تو اس نے مجھے دروازے کی طرف کھسکانا شروع کر دیا, گورے نے خود ہی نا, کہ بھئی آدھا گھنٹہ آپ کا پورا ہونے والا ہے. کہہ رہے ہیں کھسکاتے کھسکاتے مجھے لاشعوری طور پر گیٹ سے باہر چلو بھئی آپ کا آدھا گھنٹہ کیا ہو گیا ہے؟ پورا ہو گیا. کیوں بھئی؟ اس کا ایک مقصد ہے, وہ سمجھ رہا ہے بھئی میں نے یہاں تک پہنچنا ہے, یہ میری زندگی کا ایک ہدف ہے. اس کے لیے اس نے اپنے ٹائم کو مینیج کیا ہوا ہے, اسکیجول بنایا ہوا ہے, ایک شیڈول بنایا ہوا ہے, اس میں اس کے پاس آدھا گھنٹہ ہی تھا آپ کو دینے کے لیے. لہذا وہ کامیاب ہے, دنیا میں کامیاب ہے. وہ الگ بات ہے کہ وہ حقیقت میں وہ ہے کامیاب ہے نہیں. دنیا میں کامیاب کا مطلب نظر آتا ہے کہ اس نے جو ہدف تھے وہ حاصل کر لیے ہیں, لیکن ہدف سے جو مقصد تھا وہ پھر بھی حاصل نہیں. اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک آدمی کہتا ہے میں 1 کروڑ روپے میں اپنی آمدن لا کے چھوڑوں گا. تو بھائی ٹھیک ہے, تیری آمدن 1 کروڑ روپے ہو گئی, لیکن اس 1 کروڑ کا مقصد تھا خوشی, سکون, ٹینشن نہیں, وہ پھر بھی ختم نہیں ہوئی. تو اس کا فائدہ کیا؟ تو وہ چونکہ آخرت نہیں ہے نا, اللہ کی رضا سامنے نہیں ہے, تو ترقی تو کر لی اس نے, مگر اس ترقی سے وہ خودکشیوں کا ریشو کم نہیں کر سکے بلکہ اور ڈبل ہو گیا ہے. وہ ڈپریشن کے مریض مارکیٹ سے کم نہیں کر سکے بلکہ ڈپریشن کی بیماری ان کے ہاں اور زیادہ بڑھ گئی ہے. وہ آپس کے وہ بڑے انہوں نے ورک شاپس کرواتے ہیں, تھینک یو سے بات شروع کرو, تھینک یو پہ ختم کرو, بہت محبت اخلاق, مگر لوگ اس کے بعد بھی اپنے ابا اماں کو گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ تھینک یو بہت ان کے یہاں اخلاق آداب تمیز بہت ہے گوروں کے یہاں, لیکن جو حقیقت ہے کہ یار جو قریبی رشتے, میں اکثر کہتا ہوں یہ جو لبرل لوگ ہیں نا, ان کی اخلاق کی مثال ہوتی ہے جیسے ایئر ہوسٹس کی اخلاق. ایئر ہوسٹس آپ سے بہت محبت سے بات کرتی ہے, بہت تمیز سے بات کرتی ہے, آپ سمجھتے ہو بہت اچھے اخلاق کی ہے, لیکن بھائی اگر یہ اپنے ابا کے سے بھی ایسے ہی بات کر رہی ہے, اپنے شوہر سے بھی ایسے ہی بات کر رہی ہے, اپنے بھائیوں سے بھی, تو پھر تو بہت اچھے اخلاق ہیں.
یہاں جو یہ مسکراہٹیں بکھیر رہی ہے تو یہ اچھے اخلاق نہیں ہیں, یہ کمپنی کی طرف سے آرڈر ہے. میں نہیں کہہ رہا سارے گورے اس پیسے لے کے مسکرا رہے ہوتے ہیں, لیکن جو آپ کے اخلاق کے سب سے زیادہ اہل ہیں وہ ہیں جنہوں نے آپ کو, جو آپ کی زندگی کا ذریعہ بنے. جو ریلیشن ہے نا, قریبی رشتے, وہ ختم ہو چکے ہیں وہاں پہ. تو اس لیے آپ جتنے نوجوان حضرات یہاں بیٹھے ہیں میرے بھائی, آپ اپنی زندگی کا ایک ہدف بناؤ. ایک آخری بات کر کے بس بیان ختم کرتا ہوں. دیکھو, ایک آدمی نے ایک عمارت کھڑی کی, فرض کرو اس کے پاس پیسہ آیا, وہ اپنی بیگم کے لیے گھر بنا رہا ہے. ایسی مثال دو نا جو خواتین کو بھی پسند آئے. بیگم کے لیے کیا بنا رہا ہے؟ گھر بنا رہا ہے. اب اس نے کیا کیا, 4 دیواری کھڑی کی, کمرہ بنا دیا, کچن بنا دیا, واش روم بنا دیا, یہ سب کچھ نا پورا بنیادیں کھڑی کر دی اس نے. مقصد اس کا ہے بیگم میری خوش ہو جائے گھر دیکھ کے. جب بیگم کو دکھایا اس نے کہا یہ کچن ادھر کیوں کر دیا بھائی, یہ تو ادھر ہونا چاہیے تھا ہے بھائی. یہ واش روم اتنا چھوٹا کیوں, مجھے تو کپڑے بھی واش روم میں ہی دھونے ہوتے ہیں, تو واش روم کیا ہونا چاہیے تھا, بڑا ہونا چاہیے تھا. کچن بیلے چھوٹا کر دیتے. اب کچھ ہو سکتا ہے, جس کو خوش کرنے کے لیے بنا رہے تھے, کروڑوں روپے جھونک دیے, وہی خوش نہیں. کہہ رہی یہ کیسا واش روم ہے کہ اس کا ایگزاسٹ فین کھل رہا ہے کچن کی طرف. اتنی سینس تو, اتنی عقل تو استعمال کر لیتے. تو وہ آپ نے جواب میں یہ دیا, آپ بہت عقل مند تھے. آپ نے کہا بیگم میں نے سوچا عمارت پہلے ہی کھڑی کر لیتا ہوں, نقشہ بعد میں بنا لوں گا, پلاننگ بعد میں کر لوں گا کہ یہ کس طرح کی بلڈنگ ہونی چاہیے, یہ پلاننگ بعد میں, پہلے گھر تو بننے دو. تو یہ پرلے درجے کی حماقت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کیا خیال ہے بھائی؟ تو زندگی کی اصولوں پہ گزارنی ہے, کیسے گزارنی ہے, کیا کرنا ہے. یہ زندگی گزرنے کے بعد پلاننگ نہیں ہوگی, زندگی گزرنے سے پہلے. یہ ابھی ٹائم ہے, بلکہ اصل میں تو اس کا ٹائم بچا جب بالغ ہوئے تھے آپ. لیکن چلو دیر آئے درست آئے, اب بھی اگر نہیں سوچتے تو گزرتے گزرتے پھر بعد میں ابے میں یہ کر لیتا, ابے میں یوں کر لیتا. اب تھوڑی ہو سکتا ہے کچھ. ایک صاحب گئے کسی بڑے, ایک انگریز ہے بہت, یعنی وہ ٹریننگ دیتا ہے نا لوگوں کو فزیکل فٹنس کی. وہ 50 سال میں اس کے پاس گئے, انہوں نے کہا میں پرہیز کر کے آپ جیسا بننا چاہتا ہوں. اس نے کہا ٹائم, یہ 20 سال میں آپ کو آنا چاہیے تھا میرے پاس. اب یہ ہو سکتا ہے کہ مزید بگڑنے سے آپ بچ جائیں گے, لیکن اب جو باڈی آپ کی جو اسٹرکچر بننا تھا وہ کیا ہو گیا ہے, وہ بن چکا ہے. اب اس میں ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام زیادہ نہیں ہو سکتا, تھوڑی سی ریپیئرنگ ہو سکتی ہے, تھوڑی سی ریپیئرنگ ہو سکتی ہے, زیادہ چینجنگ نہیں ہو سکتی. تو یہ تو صحت کی بات ہے. لیکن زندگی کی عمارت تو بہت, ایک بڑے عالم کا ملفوظ ہے, مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہے. بہت بڑے بزرگ تھے, بہت بڑے عالم تھے, بہت دور اندیش تھے. کہتے ہیں مسلمان میں سب سے بڑا فالٹ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا, سب کچھ غیر مسلم کر سکتے ہیں. یہ بہت بڑا فالٹ ہے. حالانکہ وہ بہت کچھ کر سکتا ہے اپنی زندگی میں اگر وہ ایک پلاننگ کے تحت زندگی گزارے. دیکھو گورے کے پاس وہ وسائل اور موٹیویشن کی وہ چیزیں نہیں ہیں جو ہمارے پاس ہیں. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ہمارے پاس پیغمبروں کی تعلیمات ہیں, ہمارے پاس قرآن و سنت ہیں. دیکھو ایک مثال دیتا ہوں, گوروں کے ہاں گرینری زیادہ ہے نا, ہمارے ہاں گرینری کم ہے. حالانکہ گوروں کے پاس درخت لگانے کی فضیلت پر کوئی حدیث نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں درخت لگانے کا سے دنیا میں فائدہ ہے. ہمارے پیغمبر نے بتایا درخت لگانے کا اصل فائدہ تو آخرت میں ہوگا. فرمایا جس نے درخت لگایا اور مر گیا, صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے, جب تک چرند پرند بھی اس درخت سے کھاتے رہیں گے قبر میں اس کو ثواب ملتا رہے گا. اتنی بڑی موٹیویشن کی چیز ہمارے پاس کہ یار اپنی زندگی میں بھی پھل کی امیدیں لگانے کی ضرورت نہیں ہے, مرنے سے پہلے بھی ایک دن درخت لگا کے چلے جاؤ, قبر بہترین صدقہ جاریہ ہو گیا. لیکن درخت آپ کو ہمارے ہاں جتنے ہیں یہ قدرت کی طرف سے ہیں, ہم نے پوری کوشش کی ہے ان کو بھی ختم کر دیں. گوروں کے ہاں قدرت کی طرف سے اتنے نہیں ہیں, لوگوں نے زیادہ لگائے ہوئے ہیں. میں آسٹریلیا گیا, وہاں درخت کاٹنے پر پابندی ہے, ہر گھر میں درخت لگا ہوا ہے. تو ہمارے پاس تو میرے بھائی زیادہ ذرائع ہیں, مگر ہم کیا ہیں, پیچھے ہیں. ان کے پاس ترغیب کی کوئی چیز نہیں, مگر وہ پھر بھی ہم سے آگے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ہم مذہب کا صحیح استعمال
کر نہیں رہے, مذہب کی تعلیمات کو غلط رخ پہ لے کے جا رہے ہیں. ہم سمجھ رہے ہیں بالکل ناکارہ نااہل ہونے سے اللہ بہت خوش ہوگا, کسی کام کا بھی نہ ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ میں خود تھوڑا مبالغہ کر رہا ہوں, آپ کہیں گے ایسا تو نہیں ہے کہ کسی کام کا بھی نہ ہو, لیکن لگتا ایسا ہی ہے کچھ. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کام کا بنا دے. آپ کہہ سکتے ہیں مفتی صاحب نے نہ نماز پہ بیان کیا, نہ روزے پہ بیان کیا, نہ حج پہ بیان کیا. مفتی صاحب کو تو نماز اور روزے اور حج پہ بات کرنی چاہیے تھی. تو بھائی جب آپ اپنا ہدف بنا لو گے نا آخرت, اور اس کو سامنے رکھ کر جب اپنی پلاننگ کرو گے, تو اس میں نماز روزہ تو سب سے پہلے آئے گا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ وہ تو سب سے پہلی چیز آئے گی نا, پہلی سیڑھی آئے گی. میں تو ایک اوور آل آپ کا ایک کانسیپٹ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو زندگی کی اصولوں پہ گزارنی پڑے گی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس میں تو نماز تو سب سے پہلے داخل ہے. تو کیونکہ ہم اللہ کے لیے آخرت کے لیے کریں گے, دنیا کے لیے نہیں کرنا ہم نے کچھ بھی. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. قرآن کہتا ہے, میں بس ایک حدیث سنا کے بات ختم کرتا ہوں تاکہ میرا یہ موضوع بالکل کمپلیٹ ہو جائے. دیکھو نبی, وہ واقعی ایک ہی حدیث ہے, اس کے بعد مزید بیان نہیں میں کھینچوں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا, آپ درخت لگا رہے ہیں, توجہ ہے نا آپ لوگوں کی. ایک صحابی کو آپ نے کیا دیکھا؟ درخت لگا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا, حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں, کہ کیا تمہیں امید ہے کہ جب اس وقت تک تم زندہ بھی رہو گے جب تک یہ پھل دے گا؟ یعنی مطلب یہ تھا کہ موت کا بالکل پتہ نہیں ہے اور پلاننگ ہو رہی ہے کئی کئی سال کی. اس حدیث سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درخت لگانے کی حوصلہ شکنی کر رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لیکن بخاری مسلم کی جو حدیث میں نے پڑھی, جس نے درخت لگایا مر گیا تو قبر میں بھی اس کو